تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پابندیوں سے بھی میرے نزدیک اہم ہے مکالمہ، ڈائلاگ. یہ تو دشمن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا، ہم تو ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، اور لیکن انفارچونیٹلی مدتوں سے ہماری بربادی کا ایک بہت بڑا سبب انتشار، حصول علم سے دوری. جبکہ حکم یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے اگر کسی بھی حصے کو چوٹ لگے گی، زخم آئے گا، پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوگا. یہ تو روزمرہ کی بات ہے. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کسی کی انگلی ٹوٹ جائے، کسی کی آنکھ پہ زخم آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، اور اگر ایک شاخ دوسری سے الجھنے لگے یا کاٹنے لگے تو درخت کی چھاؤں برباد ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جو شاخ زیادہ طاقتور ہوگی وہ کمزور شاخ کو توڑ دے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ گرینڈ ٹوٹل کیا ہوگا کہ درخت کی چھاؤں کم ہو جائے گی. اور رہ گئی آقا سے محبت، تو ہمیں بحیثیت مسلمان، میں نے دو چیزوں کو زندگی میں طے کیا ہوا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے، یہ جسے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج، اللہ کی پناہ، میں کون ہوتا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ تم کتنے بڑے علامے ہو؟ تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اگر فیصلے تم نہیں کرنے ہیں تو پھر رب العالمین نے حشر کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ تو تم نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش نہ کرو. اچھا، یہ آقا سے محبت پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے. پتہ نہیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. میرے رب کو میری کون سی چیز بہت اچھی لگی ہو، شاید میرے حضور کو میری کوئی چیز شاید بہت ہی اچھی لگتی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لگتی ہے، لگتی ہو، مجھے کیا پتا. تو یہ، اور دوسرا کسی کو کہنا کہ کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کے بارے میں یہ کہے یا یہ گمان کرے یا بات کرے کہ اس نے اپنی ماں کی تذلیل کی ہے. کوئی اب نارمل پاگل ہو تو مجھے نہیں پتا، بٹ یہ ہو نہیں سکتا. جس مٹی سے آپ نے جنم لیا ہوتا ہے، اور ہر مذہب میں ہے، وہ کہتے ہیں مدر لینڈ، ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، ہم کہتے ہیں مادر وطن. تو یہ کیا ہے؟ سو کبھی کسی کے یہ کہ دائرہ اسلام سے خارج مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو. حضور کی ذات پہ تو کوئی کہانی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، جیسا بھی ہو. اور انتہا یہ ہے کہ بھائی میرے مسلمان تو چھوڑیں، بالکل ہی علیحدہ کرتے ہیں. I was not prepared for this question other way. میں کتاب نکال کے بیٹھ جاتا. میں بلکہ کہوں گا اس نوجوان کو، خبر کو، کہ مجھے یاد کرائے. میں کل بتاؤں کہ مشاہیر ویسٹ کے بڑے دماغ، اہل مغرب بڑے دماغ، مشاہیر، مجھے خبر آپ یاد کرانا. میں کل نا وہ میں پڑھوں گا ان میں سے 8-10 وہ حضور کے عشق میں مبتلا ہیں. وہ تو پتہ نہیں کون سا کوئی ملک تھا ابھی 1.5 سال پہلے، بھونکتے تھے اسلام کے بارے میں بھی، حضور کے بارے میں بھی، سارا کچھ کرتے کراتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ دو بندے تھے کسی یورپین ملک کی کیبنٹ، مجھے ملک کا نام یاد نہیں آ رہا، دونوں نے مل کے سوچا کہ جی اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں. اچھا، وہ قرآن پاک لے کے بیٹھ گئے، پڑھا تو مت ماری گئی ان کی. سوچ میں پڑ گئے انہوں نے، یہ تو کمال ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں، ان کے پروفٹ کی زندگی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں مخالفت میں لکھنے کا مواد ملے. انہوں نے حضور کی سیرت پہ کتابیں پڑھیں، دونوں مسلمان ہو گئے. یہ پاکستان کے سارے اخبارات میں چھپا ہے، ملک کا نام ہے، معذرت چاہتا ہوں میں بھول رہا ہوں. تو مشاہیر بھائی جو پڑھ لیتا ہے، اور وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ ان پہ رحم آنا چاہیے.
ان پہ ترس کھانا چاہیے، ان کو سمجھانا بتانا چاہیے. جس کو بات سمجھ میں آئے جانے مجھے بغیر تو اندھا دھند کو بندہ کوئی پاگل آدمی ہے، اگر مجھے پتھر مار دے گا تو میں بجائے اس کے کہ آگے اس کو گولی مار دوں پتھر کے جواب میں، تو میں اپنی مرم پٹی کرا کے میری کوشش ہوگی یار پہلے میں اس کو نہ کہیں مینٹل ہاسپٹل پہنچاؤں یا کہیں پہنچاؤں یا اور لوگوں کو بھی مارے گا. اس طرح کی بات ہوتی ہے. سو بیسیکلی پابندیوں سے بڑھ کے ہے مکالمہ، اور یہ سمجھانا، کمیونیکیٹ کرنا، قائل کرنا کہ بھائی ہم تم سے کم عاشق نہیں ہیں ان کے، اور وہ ہم تو چھوڑو. ایک ہندو شاعر ہیں بڑے مشہور، ان کا مجھے پورا شعر نہیں یاد آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ان کے شعر کا، بے شمار ہندو شعراء نے نعتیں لکھی ہیں، سکھوں نے نعتیں لکھی ہیں. تو اس میں ایک مصرے کا مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے وہ کہ یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس پہ مسلم کا اجارہ تو نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم بھی عاشق ہیں. تو یہ میں اس وقت وہ شعر بھول رہا ہوں. تو مکالمہ کرنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ میں تو وہی سمجھتا ہوں جو آقا نے کہا ہے. اور میں بیسیکلی ہمارا پرابلم ہے، ہم گہرائی میں جا کے بات کو نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور شروع ہو جاتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے کہ حضور کے ساتھ اس کی محبت میں کوئی کمی بیشی ہوگی. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ. شاہ زیب خان ہیں جی، لاہور سے، صحافی ہیں اور سماجی کارکن ہیں. ذرا لمبا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ سادہ مختصر سوال ہے کہ نون لیگ پی 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 کو آزمانے کے بعد ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن بہتری کی جانب جانے کے بجائے ہم مزید بحران میں چلے گئے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر میرا دل پھٹا جاتا ہے، اور اس سوگ میں اب میں نے کالے کپڑے پہننے شروع کر دیے. کیا کوئی ارطغرل قاضی جیسا حکمران آئے گا جو سلطنت عثمانیہ کے طرز کی حکومت قائم کر کے اس گند کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا؟ شاہ زیب صاحب، آپ کے جذبات بہت خوبصورت ہیں، اللہ آپ کو صحت زندگی دے. پہلی بات یہ ہے کہ ارطغرل غازی نے میدان ہموار کیا تھا. ان کے جو بیٹے تھے عثمان، جس کے نام پہ سلطنت عثمانیہ، جیسے انگریزی میں آٹومن امپائر کہتے ہیں، وہ یہ اچھا. بہرحال آئی ایم شور کہ آپ کو پتا ہوگا، آپ جملے میں ذرا آگے پیچھے کر گئے. گزارش یہ ہے کہ شاہ زیب صاحب، کبھی مسل کا زمانہ تھا، اب عقل کا زمانہ ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. نیچے اگر 1 کروڑ سلطان ٹیپو ہو، 1 کروڑ صلاح الدین ایوبی ہو، 1 کروڑ امیر تیمور ہو، یہ بڑا جری اور ایک چپڑ کناتی سا بندہ ایک بٹن اوپر سے دبائے اور نیچے آئے ہائیڈروجن بام، کیا بنے گا؟ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا شجاعت کا. جاپنیز سے زیادہ جیدار اور دلیر کمظرفی ہوگی اگر ہم ان کو خراج تحسین نہ پیش کریں. دلیر ترین لوگوں میں سے ہیں، یہ یاد رکھیں آپ. لیکن ہوا کیا؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں کتاب ہے، اس کا انٹرویو ہے. ایک کو بیچارہ چپڑکن آتی ہے، سب پائلٹ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا وہ کرنے کیا جا رہا ہے. وہ خود لکھتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے بٹن پش کیا، وہ ایٹم بام گرا تو جہاز میرا اوپر کی طرف اچھلا، تو میں حیران ہو گیا کہ یار اتنا کوئی ویٹ کیا تھا. ظاہر ہے اس نے جہاز پہ چڑھا ہوگا، جو سارا کچھ لوڈ ہو چکا ہوگا. کہتا اس کے بعد ہمیں بتایا ہوا تھا کہ بھی نیچے نہیں دیکھنا ورنہ اندھے ہو جاؤ گے.
تو اس نے کہا کہ میں نے جب پہلی روشنی کی چمک دیکھی تو میں چیخا کہ اوئے اپنے وہ ڈارک گلاسز پہنو، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا انسٹرکشنز یہ تھیں کہ ڈراپ کرتے ہی تیزی سے نکل جانا، تم بھی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ اور وہ ایٹم بام جو سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ہیروشیما ناگاساکی پہ گرائے گئے، وہ کھلونے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سائنس ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اب جس ہماری جو پوری دنیا بنی نوع انسان کی، ان کے پلے کیا تھا بیچاروں کے؟ جہاں اتنی گندم پیدا ہوتی تھی 1 ایکڑ سے، وہاں اتنی ہو رہی ہے۔ پولٹری دیکھ لیں، اگر پولٹری ایجاد نہ ہوتی تو دیانتداری سے بتائیں کہ دنیا میں جو اربوں انسان ہیں، یہ انڈا کھا سکتا تھا؟ ہم جیسے لوگ، وہ دیسی مرغی، میں نے کالم میں بھی لکھا تھا ایک بار کہ دیسی مرغی چڑیا گھر میں ہوتی تو ہم لوگ اپنے بچوں کو لے جا کے دکھایا کرتے کہ بیٹا تمہارے آباء و اجداد اس کو کھایا کرتے تھے، اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا تھا۔ 30 کروڑ کے لیے، 25 کروڑ کے لیے کہاں سے دیسی مرغی؟ اچھا، اسی طرح یہ ہر فیلڈ میں ہوا ہے اور کمال ہوا ہے۔ جتنی آبادی ہے دنیا کی آج، چرخے پہ بیٹھ کے ان کے تن ڈھانپنا ناممکن تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی یہ معمولی سی باتیں ہیں، کیا انسان کی کیا سپیڈ ہے۔ اسی لیے اشرف المخلوقات ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو تیز رفتار آدمی دنیا میں گزرا ہوگا، کیا کسی جیٹ سے زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی؟ اچھا، آواز ہے، بڑا کوئی بھاری آواز والا ہوگا، 10 ایکڑ کے پار اپنا تھرو کر سکتا ہوگا، آواز اپنی پہنچا سکتا ہوگا۔ اب آسٹریلیا میں کوئی بیٹھا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہے، فون پہ تصویر بھی دیکھ رہے ہو۔ دنیا بدل گئی ہے۔ ہمیں مصیبت ہے، ہمیں ہمارے وہاں بولنے کے علاوہ رہ کیا ہے گیا ہے۔ صدیوں پہلے ہمارے حضور نے کہا علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ ہم نے علم کو ٹوٹے کر دیے، یہ دینی علوم ہیں۔ اچھا جی، تو باقی غیر دینی علوم؟ تو کوئی علم غیر دینی ہو سکتا ہی نہیں۔ کوئی شے چکے رب العالمین کی حدود سے باہر ہے ہی نہیں، تو غیر دینی کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ جتنی ماڈرن سائنسز ہیں، انسان کو بتدریج، انسان آدمی سے انسان بنتا جا رہا ہے، اور وہ پوائنٹ یہی ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات ہے۔ ادروائز تو ہاتھی ایک سونڈ مارے تو پتہ نہیں ٹارزن کہاں جا کے پڑا ہو، یا ہرکلیس، یا جو بھی یہ ہم رستم شستم اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ قابو آ جائے نا کسی اس کے مگرمچھ کے، میں دیکھتا ہوں گینڈے کے سامنے کھڑا ہو نا، یہ مسٹر یونیورس، یہ شوارٹس نگر وغیرہ، دیکھو سامنے سے گینڈا آ رہا ہے کیا، لیکن اس کو وہ شعور دیا کہ اس نے اتنا سا کا پرزا بنایا ہے، جیسے پسٹل ریوالور یا جو بھی کہہ لو، وہ یوں کرتا ہے، وہ پڑا ہاتھی اور وہ پڑا گینڈا۔ یہ جو ہے نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ہمارے علامہ صاحب تو شاعری کر گئے نا جی، سائنٹسٹ تو تھے نہیں وہ، انہوں نے تو مذاق میں ایک بات کی تھی، انہوں نے واقعی کر دی۔ اب جب تک ہمارے بنیادی رویے نہیں چینج ہوتے، ہم تو عبادت کا مطلب نہیں جانتے۔ یہ فہمی اقبال نے اٹھ کے کہہ دیا، فلاسفر تھا، سائنٹسٹ تو نہیں تھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ اس کیا مخلوق بنائی ہے جو فزیکلی کمزور ترین ہے۔ ایک باندر چپیڑ مار کے چلا جائے تو بڑے سے بڑا جو ہے نا مارشل آرٹسٹ اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ کبا چھین کے لے جائے نا نوالا، تو آپ اس کا کیا بگاڑ لوگے؟ بظاہر اتنی حقیر، لیکن اس کو یہ دیا۔ یہ جو ہے نا، اس کا استعمال ہم وہ بہت آسان سے کام کرتے ہیں۔ اور چائنیز کا ایک محاورہ آخر پہ سن لیں کہ جو بڑا علم ہے، یہ ہمارے جیسے ٹٹپونجے جو اٹھائے پھرتے ہیں، یہ علم نہیں، جو واقعی بڑا علم ہے اس کا نزول
دماغوں پہ نہیں، پاکیزہ دلوں پہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم کوئی عالی دماغ پیدا کر ہی نہیں رہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے 2 4 یا 150 نہیں، بے شمار مسائل ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تحریک انصاف کی ایک تو کیا 10 حکومتیں بھی پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتی. میں نہ تو پی ٹی آئی کا ٹائیگر ہوں، نہ نون لیگی متوالا ہوں، اور نہ پی 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 کا جیالہ، لیکن ایک باشعور شہری ہوں الحمدللہ، اور عوامی سماجی رویوں، طرز عمل اور احمقانہ حکومتی اقدامات کو دیکھ کے پیش گوئی کر رہا ہوں کہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ فیض احمد چشتی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مبارک ہوں، اور میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اس حوالے سے ہم دونوں جڑواں بھائیوں کی طرح ہیں. کس حوالے سے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ نہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہیں، نہ نون لیگی مت والے ہیں، نہ پی 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 کے جیالے ہیں. میں نے سپورٹ کیا، جزوی طور پہ اب بھی کرتا ہوں، سپورٹ کیا 26-27 سال پی ٹی آئی کو. بلکہ جیسے قتیل شفائی صاحب نے لکھا ہے نا، پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی. میں پی ٹی آئی کے وجود سے، عمران کا تو بھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے پولیٹکس میں آنا ہے یا نہیں آنا. میں ان دونوں جماعتوں کی مخالفت میں نے پورا زور لگایا اور ایک فضا بنانے کی کوشش کی کسی تھرڈ فورس کے لیے. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، مجید نظامی صاحب کا پورا آرٹیکل ہے میرے حوالے سے کہ یہ آدمی مثالیت پسند ہے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، یعنی آئیڈلسٹ ہیں جو پاکستان میں تھرڈ فورس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا. وہ الحمدللہ ان کی خیر زندگی میں ہی ہو گیا، اللہ انہیں قریب رحمت کرے. ہمارے بزرگ تھے. بہرحال تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ نہ پی ٹی آئی کا ٹائیگر، نہ لیگی متوالا، اور نہ پی 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 کا جیالہ، ایک آئیڈیل پاکستانی اور آئیڈیل مسلمان کو اسی طرح ہونا چاہیے. ہماری بدبختی ہے، ہماری کمبختی ہے کہ ہم شخصیت پرستی. یہ کیا ہے؟ بندہ پوچھے ان سے. نواز شریف یہ فانی لوگ ہیں، آنے جانے والے لوگ ہیں. کو پٹوں کے نعرے بج رہے ہیں تو کسی کا میں ٹائیگر ہوں. بیٹا ٹائیگر کیا ٹائیگر؟ انسان بنو. یہ ملک تمہارا ہے، حوصلے سے دیکھو، سمجھو، اور شخصیت پرستی سے بچو. یہ بت پرستی سے بدتر ہے. اس کی وجہ ہے جب انسان ہیں، کروڑوں انسان جو بتوں کو پوچھتے ہیں، تو بت کا تو دماغ خراب نہیں ہوتا، بت کرپٹ نہیں ہوتا، بت ولگرائز نہیں ہوتا، بت کے اندر تکبر نہیں آتا. وہ تو بے جان ہے، وہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا. بت تو بیٹھا رہے گا، تم اس کے آگے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اس کی خوشامد کرو، اس سے جو مرضی. لیکن جب انسانوں کے ہجوم میں اکٹھے ہو کے اپنے جیسے ایک فانی انسان کی خوشامد، اور میں اس کا تو میں اس کا، نہ اللہ کا اور آقا کا، بس ختم. میرا کوئی قائد نہیں. میں کہتا ہوں بے شمار لوگ ہیں میری زندگی میں جو مجھ سے سینکڑوں سال پہلے گزر گئے، مجھے انسپائر کرتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں. ان میں مسلمان بہت سے، نان مسلمس ہیں، لیکن قائد میرے صرف ایک ہی ہیں. اپنے بچوں کو بھی یہی بتایا، پوری زندگی اپنے ساتھ بھی یہی سلسلہ رکھا کہ بت پرستی سے بدتر ہے. اس کو بت سمجھ کے اس کی پوجا شروع کر دو، یہ کیا بگاڑ لے گا آپ کا؟ کسی انسان کو بانس پہ چڑھا دو گے، وہ برباد کر کے رکھ دے گا. اور ہمارے ساتھ یہ مدتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. لیٹ سٹاپ اٹ. تو بہرحال فیض احمد چشتی صاحب، اس ملک میں صرف 40% لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ میں نہ کسی کا ٹائیگر ہوں، نہ جیالہ ہوں، نہ متوالا ہوں، ملک کی تقدیر بدل جائے گی.